دوستو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی کی خوبیوں کی وجہ سے مہاجرین کا سردار منتخب کیا گیا تھا۔ حضرت جعفر کی ان صفات کی تائید قبیلہ عبد الدار کے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کی ہے۔ حضرت مصعب ایک ایسے نوجوان تھے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں کسی نہایت اہم مشن پر ان کی ذاتی صلاحیتوں اور دیگر خوبیوں کی بنیاد پر بھیجا تھا۔ اسی طرح قابل ذکر اور ممتاز نوجوان حضرت شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جن کی والدہ حضرت عتمہ کی بہن تھی۔ شماس کا مطلب ہے عیسائی پادری۔ یہ نام انہیں یوں دیا گیا تھا کہ ایک مرتبہ مکہ میں کوئی عیسائی پیشوا آیا تھا جو غیر معمولی طور پر خوبصورت تھا۔ جب سب اس کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے تو حضرت عتمہ نے کہا، میں تمہیں ایک ایسا شماس دکھاتی ہوں جو اس پادری سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، اور یہ کہہ کر اپنی بہن کے بیٹے حضرت شماس کو لے آئیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے حضرت زبیر بھی وہاں موجود تھے، اور ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے پھوپھی زاد اور چچا زاد بھائی بھی موجود تھے۔ حضرت طلیب بن عروہ کے بیٹے حضرت عبداللہ اور حضرت عبید اللہ بھی شامل تھے۔ حضرت عبید اللہ کی زوجہ حضرت ام حبیبہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی۔ اسی طرح برہ کے دو بیٹے حضرت ابو سلمہ اور حضرت ابو بصیرہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس گروہ میں شامل تھے۔ دوستو، ان سب کے لیے وطن چھوڑنا لازمی نہ تھا، لیکن انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ہجرت کی۔ اس پہلی ہجرت کی سب سے خوبصورت تفصیل ہمیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبانی ملتی ہے۔ وہ فرماتی ہیں، جب تمام مہاجرین دربار میں جمع ہو گئے تو نجاشی نے ان سے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو؟ نہ تم نے میرا مذہب اختیار کیا ہے اور نہ ہی ہمارے آس پاس کے کسی مذہب کو۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کو جواب دیا، اے بادشاہ، ہمارے لوگ جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے، مردار کھاتے، بدکاری کرتے، رشتہ داروں سے قطع تعلق رکھتے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے، طاقتور کمزور کو دباتا، اور ہم جو مالدار ہوتے وہ غریبوں پر ظلم کرتے۔ اسی حال میں ہی اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا، وہ شخصیت جو حسب و نسب کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ تھی، صداقت امانت میں بے مثال تھی۔ ہمیں اس پیغمبر نے اللہ کی طرف بلایا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، بتوں کو چھوڑ دیں، سچ بولیں، امانت ادا کریں، صلح رحمی کریں، پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں، خون ریزی سے بچیں، حرام کاری ترک کریں، جھوٹ سے دور رہیں اور پاک دامن زندگی گزاریں۔ بس ہم نے اس نبی پر ایمان لایا اور اللہ کی عبادت شروع کی۔ اس کے بعد ہماری قوم ہم سے دشمن ہو گئی، ہمیں تکلیفیں دی تاکہ ہم پھر سے بتوں کی پوجا شروع کر دیں۔ اسی ظلم سے بچنے کے لیے ہم تیرے ملک میں ہجرت کر کے آئے اور تجھے دوسروں پر ترجیح دی۔ ہمیں یقین ہے کہ یہاں ہم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دربار کے ترجمان نے حضرت جعفر کی تقریر نجاشی کے سامنے ترجمہ کر کے پیش کی۔ اس پر نجاشی نے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس وحی کا کچھ حصہ ہے جو تمہارے نبی پر نازل ہوئی ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں۔ نجاشی نے فرمایا، تو پھر اسے پڑھ کر سناؤ۔ حضرت جعفر نے سورۃ مریم کی وہ آیات تلاوت کی جو نزول کے وقت تازہ نازل ہوئی تھی، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر بھی بیان کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی اور انہوں نے اپنے اور لوگوں کے درمیان پردہ ڈال دیا، تو ہم نے اپنی روح یعنی فرشتہ جبرائیل کو ان کے پاس بھیجا جو ان کے سامنے ایک مکمل انسان کی صورت میں ظاہر ہوا۔ مریم بولی، اگر تو پرہیزگار ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ فرشتے نے کہا، میں تو تیرے رب کا پیغام لایا ہوں تاکہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے یہاں بچہ کیسے ہوگا؟ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا۔ تیرے رب نے فرمایا، یہ میرے لیے آسان ہے، اور ہم اسے اپنی نشانی اور رحمت بنائیں گے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔